السلام علیکم. خلافت و ملوکیت ایپیسوڈ نمبر 5 میں آج ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر 3 خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات، جس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں: انتخابی خلافت، شورا حکومت، بیت المال کی امانت ہونے کا تصور، حکومت کا تصور، قانون کی بالاتری، عصبیتوں سے پاک حکومت، روح جمہوریت. جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ نمبر 4 میں ہم نے اسلام کے اصولی حکمرانی چیپٹر کو ڈسکس کیا تھا، جس میں قانونی خداوندی کی بالاتری، عدل بین الناس، بساوت بین المسلمین، حکومت کی ذمہ داریاں، شورا، اطاعت فی المعروف، اقتدار کی طلب و حرص، ریاست کا مقصد وجود، یہ سب ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو چلتے ہیں آج اپنے ایپیسوڈ نمبر 5 کی طرف. خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات. پچھلے صفحات میں اسلام کے جو اصول حکمران بیان کیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی حکومت انہی اصولوں پر قائم ہوئی تھی. حضرت کی براہ راست تعلیم و تربیت اور عملی رہنمائی سے جو معاشرہ وجود میں آیا تھا، اس کا ہر فرد یہ جانتا تھا کہ اسلام کے احکام اور اس کی روح کے مطابق کسی قسم کا نظام حکومت بننا چاہیے. اگرچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانشینی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن مسلم معاشرے کے لوگوں نے خود یہ جان لیا کہ اسلام ایک شورا خلافت کا تقاضا کرتا ہے. اس لیے وہاں نہ کسی خاندانی بادشاہی کی بنا ڈالی گئی، نہ کوئی شخص طاقت استعمال کر کے اقتدار میں آیا، نہ کسی نے خلافت حاصل کرنے کے لیے خود کوئی دوڑ دھوپ یا برائے نام بھی اس لیے کوشش کی، بلکہ یکے بعد دیگرے 4 اصحاب کے لوگ اپنی آزاد مرضی سے خلیفہ بنائے چلے گئے. اس خلافت کو امت نے خلافت راشدہ قرار دیا ہے. اس سے بخود یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں خلافت کا صحیح طرز یہی ہے. انتخابی خلافت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے لیے آپ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے تجویز کیا، اور مدینہ کے تمام لوگوں نے جو در حقیقت اس وقت پورے ملک میں عملاً نمائندہ حیثیت رکھتے تھے، کسی دباؤ یا لالچ کے بغیر خود اپنی رضا سے انہیں پسند کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت ابو بکر نے اپنی وفات کے بعد حضرت عمر کے حق میں وصیت لکھوائی اور مسجد نبی میں لوگوں کو جمع کر کے کہا: کیا تم اس شخص پر راضی ہو جسے میں اپنا جانشین بنانے جا رہا ہوں؟ خدا کی قسم، میں نے رائے قائم کرنے کے لیے اپنے ذہن پر زور ڈالنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بلکہ عمر بن خطاب کو جانشین مقرر کیا ہے، لہذا تم اس کی سنو اور اطاعت کرو. اس پر لوگوں نے کہا: ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. حضرت عمر کی زندگی کے آخری سال حج کے موقع پر ایک شخص نے کہا کہ اگر عمر کا انتقال ہوا تو میں فلاں شخص کے ہاتھوں بیعت کر لوں گا، کیونکہ ابو بکر کی بیعت بھی تو اچانک ہی ہوئی تھی اور آخر وہ کامیاب ہو گئی. حضرت عمر کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے پر ایک تقریر کروں گا اور عوام کو ان لوگوں سے خبردار کر دوں گا جو کہ ان کے معاملات پر غاصبانہ تسلط قائم کرنے کے لیے ارادے کر رہے ہیں. چنانچہ مدینہ پہنچ کر انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں اس قصے کا ذکر کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ، سادگی کے ساتھ سرگشت بیان کیا. یہ بتایا کہ اس وقت مخصوص حالات تھے جس میں اچانک حضرت ابو بکر کا نام تجویز کر کے میں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی. اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا: اگر میں ایسا نہ کرتا، وہ خلافت کا تصفیہ کیے بغیر ہم لوگ مجلس سے اٹھ جاتے تو اندیشہ تھا کہ راتوں رات کہیں لوگ غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے اور ہمارے لیے اس پر راضی ہونا بھی مشکل اور بدلنا بھی مشکل. یہ فعل اگر کامیاب ہوا تو اسے آئندہ کے لیے نظیر نہیں بنایا جا سکتا. تم میں ابو بکر جیسی بلند والا اور مقبول شخصیت کا آدمی اور کون ہے؟ اب اگر کوئی شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، وہ جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی دونوں اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں گے. اپنی تشریح کردہ اس قاعدے کے مطابق حضرت عمر نے اپنی وفات کے وقت خلافت کا فیصلہ کرنے کے لیے انتخابی مجلس مقرر کی اور فرمایا: جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر زبردستی امیر بننے کی کوشش کرے اسے قتل کر دو. اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلافت کے استحقاق سے صاف الفاظ میں مستثنیٰ کر دیا تاکہ خلافت ایک مورثی منصب پر بنی جائے. یہ انتخابی مجلس میں ان 6 اشخاص پر مشتمل تھی جو حضرت عمر کے نزدیک قوم میں سب سے زیادہ بااثر اور مقبول عام تھے. اس مجلس نے آخرکار اپنے ایک رکن عبد الرحمن بن عوف کو خلیفہ تجویز کرنے کا اختیار دے دیا.
انہوں نے عام لوگوں میں چل پھر کر معلوم کرنے کی کوشش کی عوام کا رجحان زیادہ تر کس شخص کی طرف ہے۔ حج سے واپسی کرتے ہوئے قافلوں سے بھی دریافت کیا۔ اس ثواب عام سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اکثر لوگ حضرت عثمان کے حق میں ہیں۔ اس بنیاد پر حضرت عثمان کی خلافت کے لیے منتخب کیے گئے اور مجمع عام میں ان کی بیعت ہوئی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب کچھ لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہا تو انہوں نے کہا، تمہیں ایسا کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ تو اہل شورا اور اہل بدر کے کرنے کے کام ہے۔ جس کو اہل شورا اور اہل بدر خلیفہ بنانا چاہیں گے وہی خلیفہ ہوگا۔ بس ہم جمع ہو گئے اور اس معاملے پر غور کریں گے۔ البتری کی روایت میں حضرت علی کے الفاظ یہ ہیں، میری بیعت خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی، یہ مسلمانوں کی مرضی سے ہی ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ہم آپ کے صاحبزادے حضرت حسن کے ہاتھ میں بیعت کر لیں؟ آپ نے جواب میں کہا، میں نہ تم کو اس کا حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، تم لوگ خود اچھی طرح دیکھ سکتے ہو۔ ایک شخص نے عین اس وقت جب کہ آپ اپنے صاحبزادوں کی آخری وصیت کر رہے تھے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ اپنا ولی عہد کیوں نہیں مقرر کر دیتے؟ جواب میں فرمایا، میں مسلمانوں کی حالت میں چھوڑوں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ اس واقعات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت کے متعلق خلفائے راشدین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متفق علیہ تصور یہ تھا کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورے اور ان کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہونا چاہیے۔ مورسی یا طاقت سے برسر اقتدار آنے والی امارت ان کی رائے میں خلافت نہیں بلکہ بادشاہی تھی۔ صحابہ اکرام خلافت اور بادشاہی کے فرق کا جو صاف اور واضح تصور رکھتے تھے، اسے حضرت موسیٰ عشرہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، امارات یعنی خلافت وہ ہے جسے قائم کرنے میں مشورہ کیا گیا ہو، اور بادشاہی وہ ہے جس پر تلوار کے زور سے غلبہ حاصل کیا گیا ہو۔ شورا حکومت، یہ چاروں خلفائے حکومت کے انتظام اور قانون سازی کے معاملے میں قوم کے اہل لوگوں کے مشورے کیے بغیر کام نہیں کرتے۔ سنندرامی میں حضرت مأمون بن مہران کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر کا یہ قاعدہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا تو وہ پہلے یہ دیکھتے تھے کہ اس معاملے میں اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ اگر وہاں کوئی حکم نہ ملتا تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے، اور اگر سنت رسول میں بھی کوئی حکم نہ ملتا تو قوم کے سرگردہ اور نیک لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کرتے، پھر جو رائے بھی سب کے مشورے سے قرار پاتی اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ یہی طرز عمل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ مشورے کے معاملے میں خلفائے راشدین کا تصور یہ تھا کہ اہل شورا کو پوری آزادی کے ساتھ اظہار رائے کا حق ہے۔ اس معاملے میں خلافت کی پالیسی کو حضرت عمر نے ایک مجلس مشاورت کے افتتاحی تقریر میں یوں بیان فرمایا، میں نے آپ لوگوں کو جس غرض کے لیے تکلیف دی ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مجھ پر آپ کے معاملات کی امانت کا جو باڑا ڈالا گیا ہے اسے اٹھانے میں آپ میرے ساتھ شریک ہوں۔ میں آپ ہی کے افراد میں سے ایک فرد ہوں اور آج آپ ہی لوگ وہ ہیں جو حق کا اقرار کرنے والے ہیں۔ آپ میں سے جس کا جی چاہے مجھ سے اختلاف کرے، جس کا جی چاہے میرے ساتھ اتفاق کرے، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری خواہش کی پیروی کریں۔ بیت المال کی امانت ہونے کا تصور، بیت المال کی وہ خدا اور خلق کی امانت سمجھتے ہیں، بیت المال کو وہ خدا اور خلق کی امانت سمجھتے تھے۔ اس میں قانون کے خلاف کچھ آنے اور اس میں قانون کے خلاف کچھ خرچ ہونے کو وہ جائز نہ رکھتے تھے۔ فرما رواؤں کی ذاتی اغراض کے لیے اس کا استعمال ان کے نزدیک حرام تھا۔ بادشاہی اور خلافت کے درمیان بنیادی فرق ہی ان کے نزدیک یہ تھا کہ بادشاہ قومی خزانے کو اپنی ذاتی ملک بنا کر اس میں اپنی خواہشات کے مطابق آزادانہ زندگی گزارتا ہے، اور خلیفہ ایسے خدا اور خلق کی امانت سمجھ کر ایک ایک پائی حق کے مطابق وصول اور حق ہی کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ مسلمانوں کے زمین میں سے ایک درہم بھی حق کے خلاف وصول کریں اور اس حق کو خلاف خرچ کریں تو آپ بادشاہ ہیں نہ کہ خلیفہ۔
ایک اور موقع پر حضرت عمر نے اپنی مجلس میں کہا کہ خدا کی قسم میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ۔ اگر میں بادشاہ ہو گیا ہوں تو یہ بڑی سخت بات ہے۔ اس پر ایک صاحب نے کہا، امیر المومنین، ان دنوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، وہ کیا؟ انہوں نے کہا، خلیفہ کچھ نہیں لیتا مگر حق کے مطابق اور کچھ خرچ نہیں کرتا مگر حق کے مطابق۔ آپ خدا کے فضل سے ایسا ہی ہیں۔ رہا بادشاہ تو وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ایک سے بے جا وصول کرتا ہے، دوسرے کو بے جا عطا کر دیتا ہے۔ اس معاملے میں خلفائے راشدین کا طرز عمل ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس روز خلیفہ ہوئے، اس کے دوسرے دن کندھے پر کپڑے کا تھان رکھ کر بیچنے نکل پڑے، کیونکہ خلافت سے پہلے یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ راستے میں حضرت عمر ملے، انہوں نے کہا، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جواب دیا، اپنے بال بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ انہوں نے کہا، اب آپ کے اوپر مسلمانوں کی سرداری کا بار آ گیا ہے، یہ کام ان کے ساتھ نہیں نبھا سکتے، چلیے ابو عبیدہ ناظم بیت المال سے مل کر بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کے لیے مہاجرین میں سے ایک عام آمدنی کا معیار سامنے رکھ کر ایک وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، جو نہ ان کے سب سے زیادہ دولت مند کے برابر ہوگا، نہ سب سے غریب کے برابر ہوگا۔ اس طرح ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کر دیا گیا، جو تقریباً 4000 درہم سالانہ تھا۔ مگر جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے ترکے میں سے 8000 درہم بیت المال کو واپس کر دیے جائیں۔ یہ مال جب حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا، خدا ابو بکر پر رحمت فرمائے، اپنے بعد آنے والوں کو انہوں نے مشکل میں ڈال دیا۔ حضرت عمر اپنی ایک تقریر میں بیان کرتے ہیں، بیت المال میں خلیفہ کا کیا حق ہے؟ میرے لیے اللہ کے مال میں سے اس کے سوا کچھ حلال نہیں کہ ایک جوڑا کپڑا گرمی کے لیے، ایک جاڑے کے لیے اور قریش کے لیے ایک اوسط آدمی کے برابر معاش اپنے گھر والوں کے لیے لے لوں، پھر میں بس ایک آدمی ہوں مسلمانوں میں سے۔ ایک اور تقریر میں وہ فرماتے ہیں، میں اس مال کے معاملے میں 3 باتوں کے سوا کسی چیز کو صحیح نہیں سمجھتا۔ حق کے ساتھ لیا جائے، حق کے مطابق دیا جائے، باطل سے اس کو روکا جائے۔ میرا تعلق تمہارے اس مال کے ساتھ وہی ہے جو یتیم کا ولی کا تعلق یتیم کے مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر میں محتاج نہ ہوں تو اس میں سے کچھ نہ لوں گا، اور اگر محتاج ہوں تو معروف طریقے پر کھاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تنخواہ کا معیار وہی رکھا جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے تنخواہوں کا رکھا تھا۔ آدھی پنڈلیوں تک اونچا تہمت پہنتے رہتے، اور وہ بھی اکثر پیمند لگا ہوا ہوتا۔ عمر بھر کبھی اینٹ پر اینٹ رکھنے کی نوبت نہ آئی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب جاڑے کے زمانے میں آپ سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ایک پوشیدہ چادر پہنے بیٹھے ہیں اور سردی سے کانپ رہے ہیں۔ شہادت کے بعد آپ کے ترکے کا جائزہ لیا گیا تو صرف 700 درہم نکلے، جو آپ نے غلام خریدنے کے لیے پیسہ جوڑ کر جمع کیے تھے۔ کبھی کسی ایسے شخص کے بازار میں کوئی چیز نہ خریدتے تھے جو آپ کو جانتا ہو تاکہ وہ آپ میں قیمت میں امیر المومنین ہونے کی بنا پر رعایت کرے۔ جس زمانے میں حضرت معاویہ سے ان کا مقابلہ درپیش تھا، لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ جس طرح حضرت معاویہ لوگوں پہ بے تحاشا انعامات اور عطیے دے کر اپنے ساتھی بنا رہے ہیں، آپ بھی بیت المال کا منہ کھولیں اور روپیہ بہا کر اپنے حامی پیدا کریں۔ مگر انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، کیا تم چاہتے ہو میں برے طریقوں سے کامیابی حاصل کروں؟ ان سے خود ان کے بڑے بھائی حضرت عقیل نے چاہا کہ وہ بیت المال سے ان کو روپیہ دیں، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، کیا تم چاہتے ہو تمہارا بھائی مسلمانوں کا مال تمہیں دے کر جہنم میں جائے؟ حکومت کا تصور۔ ان لوگوں کا تصور حکومت کیا تھا؟ فرما رواں ہونے کی حیثیت سے یہ اپنے مقام اور اپنے فرائض کے متعلق کیا خیال رکھتے تھے اور اپنی حکومت میں سے کس پالیسی پر حامل تھے؟ ان چیزوں کو انہوں نے خود خلافت کے ممبر سے تقریریں کرتے ہوئے بسر عام بیان کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی پہلی تقریر میں جو انہوں نے مسجد نبی میں عام بیعت کے بعد کی، اس میں وہ کہتے ہیں، میں آپ لوگوں میں حکمران بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں آپ کا سب سے بہتر آدمی نہیں ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، میں نے یہ منصب اپنی رغبت اور خواہش سے نہیں لیا، نہ میں یہ چاہتا تھا کہ کسی دوسرے کے بجائے یہ مجھے ملے، نہ میں نے کبھی خدا سے
اس کے لیے دعا کی اور نہ میرے دل میں کبھی اس کی حس پیدا ہوئی۔ میں نے تو اسے بادل نخواستہ اس لیے قبول کیا کہ مجھے مسلمانوں میں فتنہ اختلاف اور عرب میں فتنہ ارتداد برپا ہونے کا اندیشہ تھا۔ میرے لیے اس منصب میں کوئی راحت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بار عظیم ہے جو مجھ پر ڈال دیا گیا ہے، جس کے اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں۔ اللہ ہی میری مدد فرمائے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے بجائے کوئی اور یہ بار اٹھائے۔ اب بھی اگر آپ لوگ چاہیں تو اصحاب رسول میں سے کسی اور کو اس کام کے لیے چن لیں، اور میری بیعت آپ کی رائے میں حائل نہیں ہوگی۔ آپ لوگ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر جانچیں گے تو مجھ سے وہ توقعات رکھیں گے جو حضور سے آپ رکھتے تھے، تو میں ان کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ شیطان سے محفوظ تھے۔ ان پر آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی۔ اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری مدد کیجیے، اگر غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دیجیے۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تمہارے درمیان جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قومی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے دلواؤں اور خدا چاہے، اور تم میں سے جو طاقتور ہیں وہ میرے نزدیک کمزور ہیں، یہاں تک کہ میں ان سے حق وصول کروں اگر خدا چاہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی قوم اللہ کی راہ میں جدوجہد چھوڑ دے اور اللہ اس پر ذلت مسلط نہ کر دے۔ وہ کسی قوم میں فحش پھیلیں اور اللہ ان کو عام مصیبت میں مبتلا نہ کریں۔ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور رسول کی مطیع ہوں، اور اگر میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ میں پیروی کرنے والا ہوں، نہیں راہ نکالنے والا نہیں ہوں۔ حضرت عمر اپنے خطبے میں کہتے تھے، لوگوں، کوئی حق والا اپنے حق میں اس مرتبے کو نہیں پہنچتا ہے کہ اللہ کی معصیت میں اس کی اطاعت کی جائے۔ لوگوں، میرے اوپر تمہارے جو حقوق ہیں وہ میں تم سے بیان کیے دیتا ہوں، ان پر تم مجھے پکڑ سکتے ہو۔ میرے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ میں تمہارے خراج اللہ کی عطا کردہ فے میں سے کوئی چیز وصول نہ کروں مگر قانون کے مطابق، اور میرے اوپر تمہارا یہ حق ہے جو مال جس طرح میرے پاس آئے اس میں سے کچھ نہ نکلے مگر حق کے مطابق۔ حضرت ابوبکر صدیق جب شام و فلسطین کی مہم پر حضرت عمر بن العاص کو روانہ کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے جو ہدایت ان کو دی، ان میں وہ فرماتے ہیں، اے عمر، اپنے کھلے اور چھپے ہر کام میں خدا سے ڈرتے رہو اور اس سے حیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ آخرت کے لیے کام کرو اور اپنے ہر عمل میں خدا کی رضا کو پیش رکھو۔ ایسے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جیسے وہ تمہاری اولاد ہیں۔ لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، ان کے ظاہر پر ہی ان سے معاملہ کرو۔ اپنے آپ کو درست رکھو، تمہاری ریت بھی درست رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن لوگوں کو حامل بنا کر کہیں بھیجتے تھے ان کو خطاب کر کے کہتے، میں تم لوگوں کی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے حامل مقرر نہیں کر رہا ہوں کہ تم ان کے مالوں اور ان کی کھالوں کے مالک بن جاؤ، بلکہ میں اس لیے تمہیں مقرر کرتا ہوں کہ تم نماز قائم کرو، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور عدل کے ساتھ ان کے حقوق تقسیم کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیعت کے بعد جو پہلا خطبہ دیا اس میں انہوں نے فرمایا، سنو، میں پیروی کرنے والا ہوں، نہیں راہ نکالنے والا نہیں ہوں۔ جان لو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرنے کے بعد 3 باتیں ہیں جن کی پابندی کا میں تم سے عہد کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ میری خلافت سے پہلے تم نے باہمی اتفاق سے جو قاعدے اور طریقے مقرر کیے ہیں ان کی پیروی کروں گا۔ دوسرا یہ کہ جن معاملات میں پہلے کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہوا ان میں سب کے مشورے سے اہل خیر کا طریقہ مقرر کروں گا۔ تیسرا یہ کہ تم سے اپنے ہاتھ روکے رکھوں گا جب تک تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنا قانون کی روح سے واجب نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت قیس بن سعد کو مصر کا گورنر مقرر کر کے جو فرمان اہل مصر کے نام بھیجا تھا وہ فرماتے ہیں اس میں، خبردار رہو، تمہارا ہم پر یہ حق ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کریں اور تمہارے معاملات کو اللہ کے مقرر کردہ حق کے مطابق چلائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کریں، تمہارے در پدردہ جو تمہارے ساتھ۔ اس فرمان کو مجمع عام میں سننے کے بعد حضرت قیس بن سعد نے اعلان کیا، اگر ہم اس طریقے پر تمہارے ساتھ برتاؤ نہ کریں تو ہماری کوئی بیعت تم پر نہیں ہے۔ ایک گورنر کو حضرت علی نے لکھا، اپنے اور ریت
کے درمیان لمبے چوڑے پردے حائل نہ کرو۔ احکام کا ریت سے پردہ کرنا نظر کی تنگی اور علم کی کمی کا ایک شاخسانہ ہے۔ اس پردے کی وجہ سے اس کو صحیح حالات معلوم نہیں ہوتے۔ جھوٹی باتیں ان کے لیے بڑی بن جاتی ہیں اور بڑی باتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اچھائی ان کے سامنے برائی بن کر آتی ہے اور برائی اچھائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور حق باطل کے ساتھ غلط ملط ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت علی کا قول محض قول ہی نہ تھا، بلکہ اس کا عمل بھی ان کے مطابق تھا۔ کوفہ کے بازاروں میں خود درا لے کر نکلتے، لوگوں کو برائیوں سے روکتے، بھلائیوں کی تلقین کرتے اور تاجروں کو ایک ایک منڈی کا چکر لگا کر یہ دیکھتے تھے کہ وہ کاروبار میں بدنیاتی تو نہیں کر رہے۔ ایک روزمرہ کی گشت میں کوئی اجنبی آدمی ان کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بلاد اسلام کا خلیفہ ان کی آنکھوں کے سامنے پھر رہا ہے، کیونکہ ان کے لباس میں بادشاہی کی شان ظاہر نہیں ہوتی تھی اور نہ ان کے آگے کوئی چوب دار ہٹو بچوں کہتا پھرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے سرعام اعلان کیا کہ میں نے اپنے عاملوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ تم لوگوں کو پیٹیں اور تمہارے مال چھینیں، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں تمہارا دین تمہارے نبی کا طریقہ سکھائیں۔ جس شخص کے ساتھ اس کے خلاف عمل کیا گیا وہ میرے پاس شکایت لائے، خدا کی قسم میں اسے بدلہ لوں گا۔ اس پر حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر نے اٹھ کر کہا، اگر کوئی شخص مسلمانوں کا والی ہو اور تدیب کے گھر سے کسی کو مارے تو کیا آپ اسے بدلہ لیں گے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم میں اسے بدلہ لوں گا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے بدلہ دیتے دیکھا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت عمر نے اپنے تمام گورنروں کو حج میں طلب کیا اور مجمع عام میں کھڑے ہو کر کہا، ان لوگوں کے خلاف جس شخص کو کسی ظلم کی شکایت ہو وہ پیش کرے۔ پورے مجمع میں سے صرف ایک شخص اٹھا، اس نے حضرت عمر بن عاص کی شکایت کی کہ انہوں نے ناروا طور پر مجھے 100 کوڑے لگوائے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، اٹھو اور ان سے اپنا بدلہ لے لو۔ عمر بن عاص نے احتجاج کیا کہ آپ گورنر پر یہ دروازہ نہ کھولیں، مگر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے سے بدلہ دیتے دیکھا ہے۔ یہ شخص اٹھ اور اپنا بدلہ لے لے۔ آخرکار عمر بن عاص کو ہر کوڑے کے بدلے 2 اشرفیاں دے کر اپنی پیٹھ بچوانی پڑی۔ اب چلتے ہیں آگے قانون کی بالاتری۔ یہ خلفاء اپنی ذات کو بھی قانون سے بالاتر نہیں رکھتے تھے، بلکہ قانون کی نگاہ میں اپنے آپ کو اور ملکیت کے ایک عام شہری مسلمان ہو یا ذمہ کی مساوی قرار دیتے تھے۔ قاضیوں کو اگرچہ رئیس مملکت ہونے کی حیثیت سے وہی مقرر کرتے تھے، مگر ایک شخص قاضی ہو جانے کے بعد خود ان کے خلاف فیصلہ دینے میں بھی ویسا ہی آزاد تھا جیسے کسی عام شہری کے معاملے میں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت ابی بن کعب کا ایک معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ دونوں نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا، فرقین زید کے پاس حاضر ہوئیں۔ زید نے اٹھ کر حضرت عمر کو اپنی جگہ بٹھانا چاہا، مگر حضرت عمر حضرت ابی کے ساتھ بیٹھے۔ پھر حضرت ابی نے اپنا دعویٰ پیش کیا اور حضرت عمر نے اپنے دعوے سے انکار کیا۔ قاعدے کے مطابق حضرت زید کو حضرت عمر سے قسم لینی چاہیے تھی، مگر انہوں نے ان سے قسم لینے میں تائل کیا۔ حضرت عمر نے خود قسم کھائی اور ان مجلس کے خاتمے پر کہا، زید قاضی ہونے کی قابل نہیں ہو سکتے جب تک کہ عمر اور ایک عام مسلمان کے نزدیک برابر نہ ہو جائے۔ ایسا ہی معاملہ حضرت علی کے ساتھ ایک عیسائی کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت علی کو اور ایک عیسائی کا واقعہ، جس کو انہوں نے کوفہ کے بازار میں اپنی گمشدہ زرع بیچتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے اپنی زرع ان سے چھین نہیں لی، بلکہ قاضی کے پاس فیصلہ لے گئے، اور چونکہ وہ کوئی شہادت پیش نہ کر سکے اس لیے قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ ابن خلکان کی روایت ہے کہ ایک مقدمے میں حضرت علی اور ایک ذمی فریقین کی حیثیت سے قاضی شریک کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ قاضی نے اٹھ کر حضرت علی کا استقبال کیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا، یہ تمہاری پہلی بے انصافی ہے۔ عصبتوں سے پاک حکومت۔ اسلام کے ابتدائی دور کی ایک اور خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں ٹھیک اسلام کے اصول اور اس کی روح کے مطابق قبائلی، نسلی اور وطنی عصبیتوں سے بالاتر ہو کر تمام لوگوں کے درمیان یکساں سلوک کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کی قبائلی عصبیتیں ایک طوفان کی طرح اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مدعیان نبوت کے ظہور ارتداد کی تحریک میں یہی عامل سب سے زیادہ مؤثر تھا۔ مسلمہ کا ایک پیروں کا قول تھا، میں جانتا ہوں کہ مسلمہ جھوٹا ہے، مگر
بنی ربیہ کا جھوٹا مضر کے سچے سے اچھا ہے۔ ایک دوسرا مدعی نبوت طلیہ کی حمایت میں بنی غطفان کے ایک سردار نے کہا، خدا کی قسم اپنے حلیف قبیلوں کا ایک نبی کی پیروی کرنا قریش کے نبی کی پیروی سے مجھ کو زیادہ محبوب ہے۔ خود مدینہ میں جب حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو حضرت سعد بن عبادہ نے قبائلی عصبیت ہی کی بنا پر ان کی خلافت تسلیم کرنے سے اجتناب کیا۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان کو بھی عصبیت ہی کی بنا پر ان کی خلافت ناگوار ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت علی سے جا کر کہا تھا کہ قریش کے سب سے چھوٹے قبیلے کا آدمی کیسے خلیفہ بن گیا؟ تم اٹھنے کے لیے تیار ہو تو میں وادی کو سواریوں اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ مگر حضرت علی نے جواب دے کر ان کا منہ بند کر دیا کہ تمہاری یہ بات اسلام اور اہل اسلام کی دشمنی پر دلالت کرتی ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تم کوئی سوار اور پیادے لاؤ۔ مسلمان سب ایک دوسرے کے خیر خواہ اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں، خواہ ان کے دیار اور اجسام سے ایک دوسرے سے کتنے ہی دور ہوں۔ البتہ منافقین ایک دوسرے کی کاٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم ابو بکر کو ان منصب کا اہل سمجھتے ہیں۔ اگر وہ اہل نہ ہوتے تو ہم لوگ انہیں کبھی ان منصب پر مامور نہ ہونے دیتے۔ اس ماحول میں جب حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بعد حضرت عمر نے بے لاگ اور غیر متعینہ طریقے سے صرف تمام عرب قبائل بلکہ غیر عرب نو مسلموں کے ساتھ بھی منصفانہ برتاؤ کیا، مطلب اچھا برتاؤ کیا، اور خود اپنے خاندان اور قبیلوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے سے قطعی مجتنب رہے، تو ساری عصبیتیں دب گئیں۔ مسلمانوں میں وہ بین الاقوامی روح ابھر آئی جس کا اسلام تقاضا کرتا تھا۔ مطلب انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے اپنے خاندان کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، سب کے ساتھ یکساں رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے قبیلے کے کسی شخص کی حکومت پر کوئی عہدہ نہ دیا۔ حضرت عمر نے اپنے پورے دور حکومت میں اپنے قبیلے کے صرف ایک صاحب کو، جس کا نام نعمان بن عدی تھا، بصرہ کے قریب محسان نامی ایک چھوٹے سے علاقے کا تحصیلدار مقرر کیا، اور اس عہدے سے بھی ان کو تھوڑی ہی مدت بعد معزول کر دیا۔ اس لحاظ سے ان دونوں کا خلفاء کا طرز عمل در حقیقت مثالی تھا۔ حضرت عمر کو اپنے آخر زمانے میں اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ان کے بعد عرب کے قبائلی منافقین لوگ جو اسلام تحریک کی زبردست انقلابی اثر کے باوجود ابھی بالکل ختم نہیں ہو گئی تھی، پھر نہ جاگ اٹھیں، ان کے نتیجے میں اسلام کے اندر فتنے برپا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے مقامی جانشینوں کے متعلق کہا، اگر میں ان کو اپنا جانشین تجویز کر دوں تو وہ بنی امیہ کے لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیں گے، اور وہ لوگ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے۔ خدا کی قسم اگر میں نے ایسا کیا تو عثمان یہی کریں گے، اور اگر عثمان نے یہ کیا تو وہ لوگ ضرور معصیتوں کا ارتکاب کریں گے، اور عوام شورش برپا کر کے عثمان کو قتل کر دیں گے۔ اسی چیز کا خیال ان کی اپنی وفات کے وقت بھی تھا۔ چنانچہ آخری وقت میں انہوں نے حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلا کر ہر ایک سے کہا کہ اگر میرے بعد تم خلیفہ ہو تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو عوام کی گردنوں پر سوار نہ کرنا۔ مزید برآں 6 آدمیوں کے انتخابی شورا کے لیے انہوں نے جو ہدایت چھوڑی، ان میں سے دوسری باتوں کے ساتھ ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ منتخب خلیفہ اس امر کا پابند رہے کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ کوئی امتیازی برتاؤ نہ کرے، مگر بدقسمتی کے ساتھ خلیفہ ثالث حضرت عثمان اس معاملے میں معیار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکے۔ ان کے عہد میں بنی امیہ کے کثرت سے بڑے بڑے عہدے اور بیت المال سے عطیے دیے گئے۔ دوسرے قبیلے اسے تلخی کے ساتھ محسوس کرنے لگے۔ ان کے نزدیک یہ صلہ رحمی کا تقاضا تھا، چنانچہ وہ کہتے تھے کہ عمر خدا کی خاطر اپنے اقربا کو محروم کرتے تھے، اور میں خدا کی خاطر اپنے اقربا کو دیتا ہوں۔ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا، ابو بکر و عمر بیت المال کے معاملے میں اس بات کو پسند کرتے تھے، خود بھی خستہ حال رہیں اور اپنے اقربا کو بھی اسی حالت میں رکھیں، مگر میں اس میں یہ صلح رحمی کرنا پسند کرتا ہوں۔ اس کا نتیجہ آخرکار وہی ہوا جس کا حضرت عمر کو اندیشہ تھا۔ ان کے خلاف شورش برپا ہوئی، اور صرف یہی نہیں کہ وہ خود شہید ہوئے بلکہ قبائلیت کی دبی ہوئی چنگاریاں پھر سے لگ اٹھیں، جن کا شعلہ خلافت راشدہ کے بعد نظام ہی کو پھونک رہا تھا۔ روح جمہوریت۔
اس اختلاف کی اہم ترین خصوصیات میں سے یہ تھی کہ ان میں تنقید اور اظہار رائے کی پوری آزادی تھی۔ خلفاء ہر وقت اپنی قوم کی دسترس میں تھے، وہ خود اپنے اہل شورا کے درمیان بیٹھتے اور مباحثوں میں حصہ لیتے۔ اس کا کوئی سرکاری پارٹی نہ تھی، نہ ان کے خلاف کسی پارٹی کا کوئی وجود تھا۔ آزادانہ فضا میں ہر شریک مجلس میں اپنے ایمان و ضمیر کے مطابق رائے دیتا تھا۔ تمام معاملات اہل حل وقت کے سامنے بکم وقاصد رکھ دیے جاتے اور کچھ چھپا کر نہ رکھا جاتا۔ فیصلے دلیل کی بنیاد پر ہوتے تھے، نہ کہ کسی راہ باثر یا کسی مفاد کی پاسداری یا کسی جتھا بندی کی بنیاد پر۔ پھر یہ خلفاء اپنی قوم کا سامنا صرف شورا کے واسطے ہی سے نہ کرتے تھے، بلکہ براہ راست ہر روز 5 مرتبہ نماز بجماعت میں، ہر ہفتے جمعے کے اجتماع میں، ہر سال عید اور حج کے اجتماعات میں ان کی قوم سے خطاب کیا کرتے تھے، ان کے سامنے پیش ہوا کرتے تھے۔ ان کے گھر عوام کے درمیان تھے، وہ کسی حاجب و دربان کے بغیر ان کے دروازے ہر شخص کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ وہ بازاروں میں کسی محافظ دستے اور ہٹو بچوں کے اہتمام کیے بغیر عوام کے درمیان چلتے پھرتے تھے۔ ان تمام مواقع پر ہر شخص کو انہیں ٹوکنے، ان پر تنقید کرنے، ان سے محاسبہ کرنے کی کھلی آزادی تھی، اور اس آزادی کا استعمال کی وہ محض اجازت ہی نہ دیتے تھے بلکہ ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی خلافت کی پہلی ہی تقریر میں، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، علل اعلان کہہ دیا تھا کہ اگر میں سیدھا چلوں تو میری مدد کرو، اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ جمعے کے خطبے میں اس رائے کا اظہار کیا کہ کسی شخص کو نکاح میں 400 درہم سے زیادہ مہر باندھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ایک عورت نے انہیں وہیں ٹوک دیا کہ آپ کو ایسا حکم دینے کا حق کس نے دیا؟ قرآن ڈھیر سا مال مہر میں دینے کی اجازت دیتا ہے، آپ اس کی حد مقرر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت عمر نے فوراً اپنی رائے سے رجوع کیا، اور ایک اور موقع پر بھرے مجمع میں حضرت سلمان فارسی نے ان سے محاسبہ کیا کہ سب کے حصے میں ایک چادر آئی ہے، آپ نے 2 چادریں کیسے لینی؟ حضرت عمر نے اس وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی شہادت پیش کر کے دی کہ دوسری چادر انہوں نے اپنے والد کو دی اپنے حصے کی۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں انہوں نے لوگوں سے پوچھا، اگر میں بعض معاملات میں ڈھیل اختیار کر لوں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت بشر بن سعد نے کہا، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو تیر کی طرح سیدھا کر دیں گے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا، تب تم لوگ کام کے لوگ ہو۔ سب سے زیادہ سخت تنقیدوں سے حضرت عثمان کا سامنا پیش آیا۔ انہوں نے کبھی کسی کا منہ زبردستی بند کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ ہمیشہ اعتراضات اور تنقیدوں کے جواب میں برسر عام اپنی صفائی پیش کی۔ حضرت علی نے اپنا زمانہ خلافت میں خوارج کے انتہائی بد زبانیوں کو بڑے ٹھنڈے دل سے برداشت کیا۔ ایک مرتبہ 5 خارجی ان کے پاس ایک گرفتار کر کے لائے گئے جو علل کی گالیاں دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک بسر عام کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں علی کو قتل کر دوں گا، مگر حضرت علی نے ان سب کو چھوڑ دیا اور اپنے آدمیوں سے فرمایا کہ ان کی بد زبانی کا جواب تم چاہو تو بد زبانی سے دے لو، مگر جب تک وہ عملاً کوئی باغیانہ کارروائی نہیں کرتے، محض زبانی مخالفت کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کی وجہ سے ان پر ہاتھ ڈالا جائے۔ خلافت راشدہ کا یہ دور جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، ایک روشنی کا معیار تھا جس کی طرف بعد کے تمام ادوار میں فقہ و محدثین اور عام دیندار مسلمان ہمیشہ دیکھتے رہے، اور اسی کے اسلام کی مذہبی اور سیاسی، اخلاقی و اجتماعی نظام کے معاملے میں معیار سمجھتے ہیں۔ یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 5 خلافت و ملکیت کی۔ ہم پوری کتاب چیپٹر 4 کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس چینل پہ، تو مزید ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا کہ ہم مزید ڈیلی اپڈیٹ کر کے ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔